رہے ہیں اس میں بڑے دکھدائک صورتحال ہے۔ مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کی عزت محفوظ نہیں، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کی جان محفوظ نہیں، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا مال محفوظ نہیں۔ بدگمانی کا وہ عالم ہے کہ اگر کوئی مسلمان نظر آ جائے تو ہمارے دل میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں، کیا کیا خدشات پیدا ہوتے ہیں، کیا کیا فکرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کٹھن دور میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ میلاد شریف منائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کریں، نعت مبارکہ پڑھیں، نعتیہ کلام سنائیں، لیکن کچھ ایسا بھی کام کریں، یہ تو ہمیں خوشی پہنچے گی، اس سے تو ہمیں مسرت پہنچتی ہے، لیکن کچھ ایسا بھی کام کریں جو واقعی حضور علیہ السلام کو اس چیز کی خوشی پہنچے۔ کیونکہ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رسول کی یہ خاصیت ہے کہ ان کو اپنی ذات کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی آپ لوگوں کی ان کو فکر ہے۔ ہم نے آپ کے لیے درود و سلام پڑھا، آپ خوش ہوں گے۔ ہم نے آپ کے لیے میلاد کیا، آپ خوش ہوں گے۔ ہم نے آپ کے لیے لنگر تقسیم کیا، آپ خوش ہوں گے۔ لیکن آپ کے غلاموں کو، آپ کے امتیوں کو، آپ کے زیر رحمت سب انسانوں کو اگر ہم دکھ پہنچائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں سوچ رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے امتیوں میں سے کسی ایک کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے اس کا درد میں مدینے میں محسوس کرتا ہوں۔ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مسلمان کے خون کی ارزانی ہے۔ تو بس اب کام کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ سوچیں گے، آپ کے دل میں ضرور سوال اٹھے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو بھئی ضرور ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ اگر ہم خاموش رہے تو پھر عند اللہ جواب دہ ہوں گے، اور کل قیامت کے روز حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے کہ میرے امتی اس حال میں تھے، انسان اس حال میں تھے، مسلمان اس حال میں تھے کہ وہ قاتل بھی تھے، وہ ڈاکو بھی تھے، وہ ملاوٹ بھی کرتے تھے، وہ رشوت بھی لیتے تھے، وہ حرام بھی کھاتے تھے، وہ حرام بھی کھلاتے تھے۔ جس طرح کا آج سننے میں آتا ہے کہ وہ ناپاک چیزیں مارکیٹ میں لوگ پاک اور طیب چیزوں کے ساتھ ملا کر بیچ دیتے ہیں، ایسے سینکڑوں واقعات۔ تو جب ہمارا یہ حال ہے تو کس منہ سے حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہم مدینہ جاتے ہیں، اور کس منہ سے ہم گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں کہ ہم حرام کی کمائی سے ہم نے پیسے اکٹھے کیے، حرام کی کمائی سے ہم نے ٹکٹ لیا، حرام کی کمائی سے ہم وہاں پہنچے ہیں اور بڑی ڈٹائی سے کھڑے ہیں۔ تو ہمیں ضرور اس بات پر شرم آنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے والے ہم اہل ایمان جب آپ کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سراپا کو بنائیں گے، اور جب پھر ہم وہاں جائیں گے تو پھر سبحان اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک احساس مسرت کے ساتھ ہم پر نظر فرمائیں گے، ایک احساس طمانیت کے ساتھ ہم پر نظر فرمائیں گے، اور ہمیں دیکھ کر دعائیں دیں گے، ہمیں دیکھ کر دعائیں دیں گے اور رحمتوں سے نوازیں گے۔ تو آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیشہ یہ عاجز کہتا ہے کہ اپنی ذات سے ابتدا کی جائے، اپنی ذات سے ابتدا کی جائے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں گے کہ ہمارے بچے آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنے امتیوں کی تکلیف پر پریشان ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی اپنی تکلیف سے زیادہ اپنے بھائیوں کی تکلیف پر پریشان ہوں گے، اپنے مومن دوستوں کی تکلیف پر پریشان ہوں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف پر پریشان ہوں گے۔ بلک اگر کسی کو بچا نہیں سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں۔ تو اس لیے ابتدا ہم اپنی ذات سے کریں گے، اپنے ذات کو بہتر بنانے کی ہم سعی کریں گے، اور پھر اپنے گھر کا ماحول ہم اس طرح بنائیں گے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا
اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم گھر کا ماحول ایسا بنائیں گے کہ بڑوں کا ادب کیا